السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج اردو شاعری کا آغاز اور ترقی کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کے ہاں حاضر ہوں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے تفصیل سے ولی دکنی۔ تو ولی دکنی کے حالات زندگی عموماً متنازع ہی رہے ہیں، یعنی جن میں واضح طور پہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح کے حالات ہیں، یہاں تک کہ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات میں بھی تضاد ہے۔ تاریخ پیدائش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1668 میں پیدا ہوئے، اور وفات کے بارے میں 2 چیزیں مشہور ہیں، ایک 1742 میں بھی وفات ہے اور دوسری 1707 میں۔ تو 1707 مولوی عبدالحق جسے زیادہ ایتھنٹک سمجھتے ہیں، بہرحال تضاد ضرور ہے ان کے بعد۔ پیدائش میں جیسے تضاد ہے ویسے نام کے اندر بھی تضاد ہے۔ کچھ کہتے ہیں ولی محمد تھا، کچھ کہتے ہیں ولی اللہ تھا، کچھ کہتے ہیں ولی بخش تھا، کچھ کہتے تھے شمس ولی اللہ تھا، یعنی مختلف نام ہیں۔ لیکن اگر ہم آخری نام کو چناؤ کریں تو ان میں انڈیا آفس کے کتب خانے لندن میں ولی کا جو دیوان کا ایک نسخہ موجود ہے، اس میں ابو المعالی کے فرزند محمد تقی نے جو لکھا ہے، اور محمد تقی جو تھے انہوں نے یہ 1733 میں یہ لکھا، تو انہوں نے اس کے دباچے میں اس کے اوائل میں جو ہے ولی دکنی کا نام جو ہے وہ ولی محمد تحریر کیا ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہی نام ان کا اصل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محمد تقی تھے وہ ولی کے باپ کے بیٹے تھے، اپنا ولی کے جو دوست تھے اس کے بیٹے تھے، تو کافی قربت تھی اور ان کا آپس میں گھرانے کے بھی کافی اچھے مراسم اور تعلقات تھے، تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہی تاریخ جو ہے ان کے نام کی، کہ ان کا نام جو ہے وہ ولی محمد ہی اصل نام ہے۔ اس کے بعد جی ان کی زندگی کے کچھ کوائف ہیں کہ زندگی کیسی تھی، تو ان کوائف کو اگر ہم 5 حصوں میں تقسیم کر دیں کہ تعلیم کہاں سے لی، سیر و سیاحت کے دل دادا تھے، دلی کا بھی سفر کیا جہاں سعد اللہ گلشن جو فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے ان سے بھی ملاقات کی، کلام پھر مقبول بھی ہوا اور تصانیف بھی ہیں۔ تو ان 5 حصوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ درویش صفت اور صوفی قسم کے انسان تھے، اور 20 سال کی عمر میں اپنے وطن جو ہے اورنگ آباد وہاں پہ ہی مقیم رہے اور تعلیم بھی وہیں حاصل کرتے رہے، اور پھر احمد آباد چلے گئے، اور اس دوران جو ہے انہوں نے احمد آباد میں شاہ وجی الدین کے مدرسے میں جو ہے نا داخلہ لیا، اور یہی ان کے استاد بھی مانے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سعد اللہ گلشن کہتے ہیں استاد ہیں، کچھ رفیع الدین کہتے ہیں، تو اصل میں ان کے جو استاد ہیں وہ شاہ وجی الدین ہیں، جن کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا تھا، ایڈمیشن لیا تھا، جو کہ احمد آباد میں تھے۔ تو وہاں کچھ تعلیم ضرور حاصل کی، اس کے بعد پھر وطن واپس بھی پہنچ گئے، اور نور الدین صدیقی کے یہ مرید ہیں۔ سعد اللہ دلی میں جب سفر کیا تو سعد اللہ گلشن سے بھی ملاقات ہوئی۔ سعد اللہ گلشن بھی ایک صوفی طرز کے انسان تھے اور فارسی کے بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، تو جب اس سے ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے، اور ان کا اخلاق انہیں اتنا ہی پسند آیا کہ انہوں نے ولی دکنی نے جو ہے نا اپنی ذاتی جو شاعری تھی ان کے سامنے رکھ دی۔ جب انہوں نے ولی کی شاعری کو پڑھا تو انہیں یہ بہت اچھے اور بھلے اور تبدیل سے شاعر لگے، تو انہوں نے کہا کہ ولی تم میں بہت کچھ ہے، اور تم اس طرح سے کرو کہ فارسی کا بہت سا جو کلام پڑھا ہے اس کو جو ہے نا اردو میں ٹرانسلیٹ کر دو، اردو میں بنا دو۔ در حقیقت یہ ایک روایت ضرور ملتی ہے، لیکن جہاں تک پوائنٹ آف تھنکنگ میرا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ جو دلی کے شعراء تھے ان کی ایک چیز تھی کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی صحیح نہیں یا کسی کو بھی بڑا یا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور یہ چیز جو ایک ڈھال بنا کے انہوں نے پیش کی، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ ولی دکنی اتنے بڑے شاعر نہیں تھے، سعد اللہ گلشن بڑے شاعر تھے، اور سعد اللہ گلشن نے جو انہیں یہ کہا کہ فارسی کا سارا کلام جو ہے آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تو آپ کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی دکنی نے جو ہے نا فارسی کے سارے کلام کا چربہ جو ہے اردو میں اتار دیا، تو یہ ایک در حقیقت محبت میں نہیں، کسی کی جو ہے نا کسی کو مغلوب کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک طرح کی سازش ہے، ورنہ ولی دکنی کا کوئی بھی کلام آج تک بھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے فارسی کا کلام جو ہے وہ نقل کیا ہو اور اسے اردو میں جو ہے ترجمہ بنا دیا ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں اس چیز کو نہیں مانتا۔
بہرحال روایات کا ایک سلسلہ ضرور ہے، کتب میں یہ ملتا ضرور ہے کہ سعد اللہ گلشن نے اسے یہ کہا کہ فارسی کا جتنا بھی کلام ہے اسے اردو میں کر دو، تو انہیں یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ پھر وہ دلی سے واپس احمد آباد اورنگ آباد چلے گئے۔ واپس جب دوبارہ ایک بار ان کا دلی میں آنا ہوا تو اس وقت ان کے شعر شاعری کا بہت چرچا ہو چکا تھا، تو ایسی انداز سے ان کا دلی میں جو ہے بہت مقبول بھی ہو گیا اور بہت نام بھی بن گیا، اور اردو کی صنف کو انہوں نے بہت اچھے انداز سے کیونکہ پیش کیا، تو اس بنا پہ ان کو جو ہے نا بہت بڑا یا اردو کا باواء آدم بھی کہا جاتا ہے، یعنی بنیاد رکھنے والا، تو یہ ایک روش ضرور ملتی ہے۔ اسی طرح جی ان کا جو محدود دائرہ تھا، جو سعد اللہ گلشن کو لگا کہ وہ دکن کی زبان میں لکھتے ہیں، اور دکن کی زبان جو تھی وہ پوری دنیا میں تو خیر پورے ہندوستان میں ہی نہیں بولی جاتی تھی، جہاں دکن تک محدود تھی، تو انہوں نے کہا کہ اپنے کلام کو بیان کے لیے یا اظہار خیال کے لیے کسی ایسی زبان کا انتخاب کرو جو ہے پورے ہندوستان میں تو کم از کم جو ہے نا استعمال کی جاتی ہو، تو اس لیے انہوں نے اردو کا بھی اسے مشورہ دیا۔ 1722 میں ملتا ہے کہ ولی دکنی نے دوبارہ دہلی کا سفر کیا تھا، جس سے سفر سے پہلے ہی وہ کافی مشہور ہو چکے تھے۔ ہاں ان کو دلی آنے کے ساتھ ساتھ گجرات سے بھی بہت لگاؤ رہا، اور گجرات میں بھی بہت انہوں نے قیام کیا، تاہم زیادہ قیام ان کا احمد آباد میں رہا، اور یہاں تک ملتا ہے کہ ان کا انتقال بھی احمد آباد میں ہوا، اور آج کل مطلب انتقال کے بعد مدفن بھی، یعنی ان کو دفن بھی احمد آباد میں کیا گیا، تو یہ چیز ایک ملتی ہے۔ دوسرا ان کی جو تصانیف ہیں ان میں کلیات کے علاوہ ایک تو ہے کلیات، دوسری نور المعرفت۔ نور المعرفت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ناپید ہو چکی ہے، یعنی اب نہیں ملتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی مجموعہ جو ہے اب کتابی شکل میں مل نہیں رہا، ورنہ یہ تھی ضرور ان کی کتاب نور معرفت۔ یہ ولی کا جو انٹروڈکشن ہے، اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ولی کس پائے کے شاعر تھے اور کس طرح سے وہ دوسروں سے الگ تھلگ تھے۔ بہرحال ولی کے کلام کی جو خوبصورتی تھی، ایک تو اس نے مصنوی کا اس وقت جو رواج تھا، جو روٹین تھی یا جو طرز اپنایا جا رہا تھا، اس سے ہٹ کے انہوں نے جو ہے غزل کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا۔ دوسرا اس نے اسلوب بہت اچھا دیا، نیا اسلوب دیا، نیا آہنگ دیا، حسن و جمال اور حسن محبوب ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ ولی دکنی کی جو شاعری تھی اس میں مایوسی نہیں نظر آتی تھی، بلکہ اچھائی اور اچھا پانی نظر آتا تھا، اور اس کے علاوہ دکنی تہذیب بھی اس شاعری میں نظر آتی تھی، عشق بھی نظر آتا تھا، اخوت بھی، بھائی چارہ بھی، عشق و محبت کے مجازی پہلو بھی بہت اچھے انداز سے انہوں نے واضح کیے۔ زبان جو انہوں نے استعمال کی سادہ تھی، سلیس تھی، اور عاشقانہ شاعری بھی کی، اور محبوب کی سراپا نگاری بہت کی۔ سراپا نگاری سے مراد یہ ہے خود و خال بیان کر دینا، قد ایسا ہے، ہاتھ ایسے ہیں، آنکھ ایسی ہے، بال ایسے ہیں، یعنی اس طرح کی جتنی بھی اس ولی دکنی کو اپنے محبوب کی جو خوبیاں نظر آئیں انہوں نے اپنی شاعری میں اس کو جگہ دی اور بیان کیا، تو یعنی اسے کہتے ہیں سراپا نگاری۔ تو ولی دکنی جو ہے وہ سراپا نگاری میں بہت ہی کمال شاعر تھے۔ اور سراپا نگاری سے ہٹ کے ولی دکنی نے ایک شاعری میں نئی چیز دی، اور وہ یہ تھی کہ حصت جو سینس ہوتی ہے ولی دکنی کی شاعری میں ہی یہ سب سے پہلے آئی، تو ان کو اس طرح کا بھی امتیاز حاصل ہے۔ دوسرا ولی دکنی کی شاعری سے دونوں ثقافتوں کا جو ہے نا کافی ملا جلا رجحان ملتا ہے، یعنی ایرانی ثقافت بھی نظر آتی ہے ولی کی شاعری میں، اور ساتھ ساتھ ہندوستان کی ثقافت بھی واضح طور پر اس کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ولی دکنی جو ہیں وہ فلسفہ یا تصوف اس طرح کی شاعری کے شاعر نہیں مانے جاتے، بلکہ وہ حسن و جمال کے مانے جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا۔ دوسرا ان کی شاعری میں ان کے ذاتی جو ہے احساسات فیل ہوتے ہیں، اور قاری پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ولی اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ اس قاری کی بات کر رہا ہے، تو اس طرح کا ولی کی شاعری میں ایک انداز نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ولی کا جو کیفیات ہیں اپنے محبوب کے بارے میں کافی والہانہ ہیں اور پرجوش طرح کے جذبات رکھتے ہیں،
اور ان کی جو شاعری ہے اس میں سوز، غم، دکھ، مایوسی اس طرح کا کوئی بھی ایلیمنٹ ان کی شاعری میں شامل نہیں ہے۔ ولی دکنی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اردو ادب کے اندر بہت سی تشبیہات، استعارے یا جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں یا تلمیحات استعمال ہوتی ہے تو ولی دکنی ہی اردو کے اندر یہ لائے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جو تشبیہات، استعارے یا تلمیحیں استعمال کی وہ اردو کی بنیاد بنی۔ تو یوں اردو کی جو پہلے شعراء، اگر ولی کو شعراء میں شامل کیا جاتا ہے پہلے اوائل کے، تو اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے مختلف انداز سے جب تشبیہات دیں تو محبوب کے چہرے کو جو ہے تشبیہ دینے لگے تو سورج کا کہا، یعنی سورج جو ہے وہ محبوب کا چہرہ ہے۔ اسی طرح محبوب کے چہرے پہ اگر کوئی پسینہ آیا ہے تو ولی دکنی نے اس پسینے کو اس انداز سے تشبیہ دی ہے کہ یہ پسینے کے جو قطرات ہیں یہ مطلب پسینہ تو بدبو جس میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ولی کا جو محبوب ہے ولی اس کو کہتے ہیں کہ یہ پسینے جو ہے پھولوں میں ایسے لگتا ہے جیسے پھولوں کے اوپر صبح صبح کے اوقات میں جو اوس پڑتی ہے تو ولی کہتا ہے کہ میرے محبوب کے چہرے پہ جو پسینہ آتا ہے وہ بھی ایک اوس ہے، پانی کی طرح کی ایک اوس ہے، در حقیقت یہ پسینہ نہیں ہے۔ یعنی ولی کی اگر اس انداز سے آپ ایک چیز دیکھیں تو ولی کے اندر ایک یہ حص ہے کہ وہ کوئی چیز بری بھی ہے تو اس میں برائی نہیں، اس میں اچھائی ڈھونڈ کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ولی کا یہ اعزاز ہے۔ پھر ولی کے بارے میں یہ بھی بہت ہی مشہور ہے کہ ولی کا ساجن ایک نہیں ہے، ولی کے 50,000 جو ہے نا ساجن ہے، 50,000 جو محبوب ہیں، اور ولی کو جہاں بھی کوئی چیز خوبصورت نظر آتی ہے، چاہے وہ کسی شخص میں نظر آتی ہے، جاندار میں، بے جان میں، کسی بھی چیز میں جو خوبصورتی نظر آتی ہے تو ولی اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، ولی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو ولی کے اندر عشق حقیقی اور مجازی کے جو دونوں پہلو ہیں ان کا امتیاز بھی نظر آتا ہے۔ ولی ایک اچھا دل رکھنے والا انسان ہے، لیکن اچھا دل رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دماغ بھی رکھتا ہے، جس سے ولی کے کلام کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے میں مثال کے طور پر ان کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اس میں ہے: آج تیری نگاہ نے مسجد میں، آج تیری نگاہ نے مسجد میں ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا، آج تیری نگاہ نے مسجد میں ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا۔ تو ولی کے جو تصورات ہیں، جو چیزیں ولی نے استعمال کی تو وہ کافی اعلیٰ پائے کی ہیں، جن میں حکمت ہے، خوش مزاجی ہے، معرفت ہے، تشبیہات ہیں، استعارات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے مقامی زبان کو بھی اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، چاہے وہ دکن میں رہتے تھے تو دکنی، ہند کی ہندی یا فارسی کا استعمال بھی اسی بنا پہ کیا۔ اور مثنوی کی اس وقت جب مثنوی عروج پہ تھی اور شاعری میں مثنوی ہی کو بنیادی چیز سمجھا جاتا تھا، اس وقت مثنوی سے ہٹا کے انہوں نے جو ہے طبیعت بنائی لوگوں کی غزل کی طرف، تو یہ ان کا اعزاز ہے۔ حسن پرستی ہے، سراپا نگاری ہے، عاشقانہ شاعری ہے، اور اس کے بعد تشبیہات ہیں، اس کے بعد تلمیحات ہیں، خارجیت کا موضوع ان کے اندر جو ہے وہ چھایا رہتا ہے۔ تو یہ ولی کا ایک مکمل جو ہے انٹروڈکشن ہے۔ اگر ان کی شاعری کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن ہے تو انشاءاللہ میں وہ کوشش کروں گا نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، اور پھر جو ہے ہمارا یہ پہلا ٹاپک ولی دکنی مکمل ہو جائے گا، جو ہمارا تھرڈ لیکچر یعنی کل کا لیکچر ہوگا اس کے بعد۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں جلد سے جلد آپ کا سلیبس جو ہے کور اپ کراؤں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔